کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمع فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کا وہ طویل خطبہ ہے، اس خطبے کی شروع میں یعنی رمضان سے پہلے ہی اللہ کے رسول لوگوں کو خبردار کرتے کہ عام مہینوں کی طرح اس رمضان المبارک کو عام نہ سمجھنا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ عن قریب تمہیں ایک عظیم و شان مہینے کی دولت سے نواز رہے، جس میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، یہ خطبہ آپ نے یوں کیا، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، کہ ان قریب تمہارے سروں پر آ پہنچا وہ مہینہ جو عظمت والا ہے۔ عربی میں عظیم کہتے ہیں جس سے کوئی بڑا نہ ہو، جس طرح اللہ نے اپنے بارے میں آیت الکرسی میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کی ذات وہ ہے علی جو سب سے بلند و بالا ہے، العظیم سب سے زیادہ بڑا عظمت والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر گناہ، زنا، شراب سارے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ گناہوں میں شرک اللہ کی ذات کے ساتھ کرنا یہ صرف بڑا گناہ نہیں، ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں بہت ساری اتری ہیں، تورات بھی ہے، زبور، انجیل، صحیفے، لیکن جب قرآن کا نمبر آیا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے نبی ہم نے آپ کو عام کتاب نہیں دی، عظیم دی، یعنی ہر جگہ عظیم جو سب سے بڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اپنے بارے میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ سارے اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں، سب سے اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو اللہ کی۔ اس طرح گناہوں میں سارے ہوں گے اپنی جگہ گندے گناہ، لیکن شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینوں کے بارے میں یہ رمضان کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صرف بابرکت مہینہ نہیں ہے، قد اظلکم شہر عظیم، کہ لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ اس مہینے سے بڑا مہینہ نہیں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے رمضان کا استقبال اور تیاری شروع کر دیتے۔ اب اس کی تیاری کس طرح کرتے؟ فرمایا اللہ کے نبی باقی مہینوں میں نفلی روزے تو رکھتے تھے، لیکن کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول اس مہینے شعبان میں روزے رکھتے تھے تاکہ اگلا مہینہ جو آ رہا ہے پہلے سے عادت ہو جائے۔ اور پھر یہ عظیم و شان عبادت، اس میں اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس صفت کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو وہ رمضان المبارک کے روزے میں ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات، اللہ کے اخلاق تم اختیار کرو۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ جو میرا بندہ، جس طرح دیکھیں ہم جو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے چاہے سیاستدانوں میں ہو یا دینی مقتداؤں میں ہو، اسے ہم آئیڈیل بناتے ہیں، نمونہ بناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں۔ ہم اللہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں کس چیز میں؟ صفات میں۔ اس لیے حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اس میں آپ اللہ کو آئیڈیل بنا کر وہ اختیار کرو۔ مثال کے طور پر اللہ کیا ہے؟ کریم ہے، اب تم بھی اپنے اندر صفت کرم پیدا کرو۔ اللہ رحیم ہے، تم بھی رحمت کا معاملہ کرو لوگوں کے ساتھ۔ اللہ غفار الذنوب ہے کہ وہ ایک بار نہیں، غفار کا معنی ہوتا ہے بار بار معاف کرنے والا۔ دنیا میں تو اپنے پرائے ایک دفعہ معاف کر دیں گے تو، بلکہ ماں باپ جو سب سے قریبی ہیں وہ بھی بار بار نافرمانی کرو تو وہ بھی حق کر دیتے ہیں، لیکن اللہ غفار
کہ وہ میرے بندے تو ساری زندگی گناہ کر کر کے تھک جائے گا لیکن اللہ معاف کر کے نہیں تھکے گا، وہ اتنا معاف کرتا ہے۔ اللہ یہی صفت بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے حق میں بھی کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا جائے، کینہ نہ رکھو دل کے اندر۔ تو یہ ساری صفات ہیں اللہ کی۔ اللہ جواد بھی ہو تو اللہ اس صفت کو پسند کرتے ہیں اپنے بندے میں، جو اللہ کو اس صفت کو اپنا کر سخاوت کا معاملہ کرے۔ اسی میں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں، اللہ پیتے نہیں، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ صفت اللہ کی تو یہ بندہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو پیٹ اللہ نے ہمارے ساتھ لگایا، ہم تو کھاتے بھی ہیں تب بھی تو زندہ رہیں گے، پیئیں گے بھی۔ پھر اللہ نے جنسی خواہشات رکھی ہیں، اس کا طریقہ اللہ نے نکاح رکھا ہے۔ اب کوئی اس طرح تو نہیں کر سکتا کہ جی میں بھی اللہ تعالیٰ کے صفت کو اختیار کر کے آج سے کھاؤں بھی نہیں، پیوں بھی نہیں، بیوی بھی نہ رکھوں، تو وہ تو خودکشی ہو۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ سال میں 1 مہینہ، اس میں بھی 24 گھنٹے میں فرمایا چلو میری صفت کا ذرا سا رنگ تمہاری زندگی میں آ جائے، اور جیسے ہی سحری کا وقت ہو، طلوع فجر سے پہلے اور سورج غروب ہونے تک میری صفت کھاؤ بھی نہیں، پیو بھی نہیں، بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ تو گویا رمضان کے روزے میں اللہ کی صفت نظر آ گئی۔ یہ کسی عبادت میں اب نماز پڑھی اللہ کا حکم، لیکن یہ اللہ کی صفت نہیں۔ کیوں؟ نماز تو نام ہے، اللہ اکبر عاجزی کے ہاتھ مانگنا، اللہ عاجزی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ نماز نام ہے جھکنے کا، اللہ جھکنے سے پاک ہے۔ اور نماز کا رکن اعلیٰ جو ہے، جو سجدہ کہ سب سے زیادہ ذلت کا اظہار بندہ کرتا ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا مامور، کیا بادشاہ، کھڑے ہوئے دھڑم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی بھی، عزت والا سر بھی، ناک بھی، سب زمین پر ٹیک دے۔ اسی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن بندہ تلاوت سے، ذکر سے، نماز سے، ہر چیز سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ والوں کی صحبت سے رنگ لگ جاتا ہے۔ ان پڑھ تھا لیکن اللہ والوں کی خدمت کرتا، حضرت کی خدمت نہیں گزری، تو ایک دفعہ وہ کدھر مزے میں آیا، کہنے لگا حضرت جی ایک بات بتاؤں کہ کیا؟ حضرت ایسے لگتا ہے اب تو ایسی میری حالت ہو گئی ہے کہ جب سجدے میں جاتا ہوں، سر ٹیک دیتا ہوں، ایسے لگتا ہے جس طرح اللہ نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ باقی اللہ میں بھی ایسا مزہ نصیب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ان قریب بہت بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر اس میں اللہ کے نبی نے لمبا خطبہ ہے، آپ نے فرمایا اس میں 1 رات 1000 راتوں کے بدلے 1000 مہینوں سے بڑھ لیلۃ القدر۔ اب ظاہر پورے رمضان تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آدمی عادت بنائے بھئی کم از کم رمضان میں پیٹ بھرنے کے لیے تو اٹھ گئی، تو اسی سے تھوڑا دیر پہلے، گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، وہ نہیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے۔ 29 دن نہیں یا 30 دن ہے رمضان کے، آپ اس وقت ہو 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، نہیں تو 2 رکعت تہجد گھر کے اندر ایک کمرے کے کونے میں اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کے حضور ماتھا ٹیکو، دیکھو کتنا سکون آتا ہے۔ پھر اللہ سے مانگو، اور آپ نے یہ صرف نہ مانگو، بخل نہ کرو۔ میں نے ابھی بتایا اللہ جواد ہے، سخاوت یہ کہ پوری امت کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، کیا نبی کا رونا، تڑپنا اور لمبے لمبے قیام اس لیے تھے کہ اللہ مجھے جنت دے دے؟
وہ تو اللہ کے نبی کو پتہ ہے جنت تو جب تک میں پاؤں نہیں رکھوں گا کھلے گی بھی نہیں. اور تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسانیت حساب سے فارغ ہوگی میں جاؤں گا, اللہ فرمائیں گے جا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, دستک دوں گا دروازے پر, اندر سے جو محافظ ہے پہرے دار ہے کہے گا من دق الباب, کون ہے دروازہ بٹھانے والا؟ میں باہر سے کہوں گا انا محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ. وہ ٹھک سے دروازہ کھول کر مجھے سلام کرے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ جب سے خدا پاک نے جنت کو پیدا کیا اس جنت پر حرام کر دیا, کسی کے قدم نہیں لگیں گے جب تک میرا آخری نبی دروازہ نہیں کھولے گا. تو پھر نبی کیوں روتے تھے؟ میں آپ تو روتے ہیں, ہم تو گناہگار ہیں کہ نہ جانے کہ ادھر قبر گندی نہ ہو جائے, موت گندی نہ آ جائے, آخرت نہ بگڑ جائے. اللہ کے نبی کو تو سورج سے جو نکلے ہوئے یقین سے زیادہ ہے کہ حشر میں بھی قبضہ اللہ کے نبی کا اللہ پاک کے حکم سے حوض کوثر پر ہوگا. جس کو پانی پلائیں گے تو پیاس بجھے گی. اللہ کے نبی کا رونا میرے اور آپ کے لیے امت کے لیے تھا. اور حدیثوں میں دیکھا آدمی کیا آپ نبی کی زندگی دیکھیں, اللہ اکبر. میں حدیث پڑھا رہا تھا غالباً بخاری میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک دعا کا موقع دیتا ہے, ایک خاص دعا. دعائیں تو نبی ساری زندگی کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے ایک موقع دیا جاتا ہے, ایک خاص دعا کہ جو جیسے نبی مانگے گا اسی وقت پوری کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس آگے حدیث کا ٹکڑا سنیں اور مجھے اور آپ کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے. جس نبی کا میں اور آپ نام لیتے ہیں, جنہیں ہم نے اپنے گھروں میں نبی کے لیے ہماری جگہ دی, ہماری شادی میں نبی کے لیے جگہ کہاں؟ مسلمان آج ہم چھوڑتے ہیں نبی کو. شادی کافروں والی ہے, غمی کافروں والی ہے, مسلمان ہیں لیکن نبی کا چہرہ اسے پسند نہیں کہ میں نبی کا داڑھی رکھ لی تو پھر محمدی نہ بن جاؤں. اللہ معاف کرے, کتنا بڑا ظلم ہے. اس نبی کا یہ حال ہے کہ ہمیں اگر موقع دیا جائے, کوئی کہہ دے کہ آج جو مانگے گا تو ہم تو کہیں گے کوٹھی دے دو, پجارو دے دو, سونا دے دو, جائیداد دے دو, یا اپنے بچوں کو سوچیں گے میں مر بھی جاؤں تو میری نسلیں مزے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب اللہ نے مجھے موقع دیا میں نے کہا میں اللہ وہ دعا میں نے قیامت کے دن آخرت کے دن امت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی کہ کل قیامت کے دن جب میری امت سختیوں میں ہوگی, عشر کا دن ہوگا, سورج صبح نیزے پر سر پر آگ برسا رہا ہوگا, کوئی درخت نہیں ہوگا, کوئی ٹیلا نہیں ہوگا, بالکل سپاٹ میدان ہوگی زمین, کوئی پہاڑ ٹیلا نہیں سوائے اللہ کی بس آس کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ یہ دعا میں اس وقت کروں گا کہ میری امت کو سختیوں سے بچائے. اندازہ لگا لیں ہمارے ماں باپ نے بھی اتنا سوچا ہے ہمارے لیے؟ ہرگز نہیں. اتنا کر بھی نہیں سکتے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے لیے کوڑے. لیکن کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے. اللہ کے نبی کے لیے صحابہ نے تو جانیں کٹوائی ہیں, گردنیں کٹوائیں, انہوں نے خون دیا. ہم اتنا نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے خون نہیں تو پسینہ تو بہائے, وہ نہیں تو اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنی گندی چاہتیں, اپنی گندی خواہشات کو تھوک دیں کہ میرا دل چاہے نہ چاہے میں نبی کی غلامی کروں گا. شادی نبی کے طریقے پر, چہرہ نبی کے طریقے پر. میں دکاندار ہوں تو مسائل پوچھ کر دکان تجارت نبی کے طریقے پر کروں گا. ذمہ دار ہوں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کروں گا. ہر چیز چاہے اس کے لیے آپ برادری ناراض ہوتی ہے تو آپ 1000 بار کہیں کہ میں نے برادری میری خدا نہیں, میرا خدا تو اللہ ہے. میرے اللہ کی عبادت یہ ہے کہ میں نبی کو راضی کروں, نبی کی اطاعت سے. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, مدے نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ کرنا چاہیے. اور یہ ذہن بنا لو اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری.
اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اللہ سے تعلق قائم ہو تو یہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور پوائنٹ دیکھنا، اللہ نے جہاں فرائض کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس زکوٰۃ کا آیا تو وآتوا الزکاۃ، جہاد کا آیا کتب علیکم القتال، لیکن رمضان کے روزوں کا اللہ نے ایک اسلوب طریقہ بدل دیا۔ اس میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے روزہ رکھو بس، فرض کر دیا، ساتھ تسلی بھی دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، گھبرانا نہیں۔ روزہ نام بھوک کا ہے، پیاس کا ہے، خواہشات ہے، جوان بیوی ہے اور دن سارا اس سے رکے رہنا ہے، تو تسلی کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی بیمار ہو جائے یا مصیبت، کہتے ہیں مر پر گھبرا نہیں، تو اکیلا نہیں، وہ بھی تو بیمار ہے، وہ بھی تو بیمار ہے، ذرا تسلی ہو جاتی ہے۔ مصیبت جب عام ہو جائے نا تو پھر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے بہت تسلی دی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے نبی کے غلاموں گھبراؤ نہیں، تمہیں صرف بھوکا نہیں رکھ رہا ہوں، یہ روزے پہلی امتوں سے بھی رکھوا ہے، تم اکیلے نہیں ہو اس میدان۔ اور یہ روزہ شروع دل سے، اس کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دادا سارے سب جد امجد، جب اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مِنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، جنت میں مزے کرو دونوں میاں بیوی، لیکن اس درخت کے قریب نہ ہونا، تو ان کا قریب ہونے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن انسان ہے، نسیان کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، اس وقت بھول ہو گئی، شیطان نے سب اسباب بزرگ بن کر دکھائے، اور وہ بھی اللہ کی محبت میں کھا گئے۔ محبت ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ فرمایا تھا یہ خاص درخت نہ کھاؤ، یہ باقی کھاؤ، حالانکہ مراد تو تھا باقی تو کوئی بھی نہ کھاؤ۔ جس طرح دیکھیں آپ کسی کو کوئی بوٹی جو کہتے ہیں بیٹا اس بوٹی کو ہاتھ نہ لگانا، یہ مطلب نہیں کہ جس پر انگلی رکھی ہے اسی پر نہ لگانا، مطلب اس جیسی کوئی بوٹی بھی ہو تو اس پر ہاتھ ہو نہ لگانا۔ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ نے پھر جنت سے نیچے دنیا میں بھیج دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے، وہ آزمائش تو آتی ہے اللہ کے پیاروں کا، اماں حوا کو ایک طرف، ان کو بعد میں اندلیب ہندوستان میں آ گیا حضرت آدم علیہ السلام، پھر وہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے روتے رہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، قرآن کہتا ہے پھر توبہ کے لیے میں نے کلمات پاکیزہ ان کے دل میں ڈالے، وہ کیا تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے توبہ کو قبول کی، اور دونوں ہماری دادی اور دادا کی پھر ملاقات جا کر گئے عرفات کے میدان جبل نور پر آپس میں ہو۔ روایت کتابوں میں لکھا ہے جنت تو جنت ہے، وہ تو گندگیوں سے پاک ہے، کثافتوں سے پاک ہے، اس لیے وہاں حسن ہے، جوانی ہے، خوبصورتی ہے، وہاں لش بش چمک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب پانی چشمے پر یا کسی چیز پر چہرہ دیکھا تو ایک دم جھٹکا لگا، اوہو جنت میں تو میرا بڑا حسن تھا، نور تھا، چمک تھی، اب وہ نہیں ہے، تو پریشان ہو گئے، ربا وہ میرا حسن کدھر چلا گیا؟ فرمایا آدم وہ تو جنت میں تھا، اب دنیا میں آ گئے، یہ کثافتوں کی جگہ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر نئے سرے سے وہ تازگی اور وہ نور مل جائے تو پھر آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ کون سے؟ ایام 20 کے روزے، بیضوں عربی میں کہتے ہیں روشن سفید، اور ایام 22 چاند کی 13، ہر چاند کی 13، 14، 15 انہیں نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے ایام 20، انہیں ایام 20 اس لیے کہتے ہیں چاند کی 13، 14، 15، دن کو تو ظاہر سورج ہوتا ہے، راتیں اندھیری ہوتی ہیں، لیکن چاند کی 13، 14، 15 کو بھی خوب روشنی ہوتی ہے، تو ایام 20 پڑھ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور واپس کر دیا۔ تو اس طرح پھر روزے سب پڑھ رہے لیکن بدلتے رہے۔ عیسائیوں پر 2 مہینے کے روزے آج بھی سنا ہے وہ رکھتے جو پکے عیسائی کہلاتے ہیں۔ یہودیوں پر 40 دن کے روزے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرض کیے تھے جو چلہ کاٹا تھا کوہ نور پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ 6 مہینے روزے۔ اس طرح کے پورے سال میں ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ،
6 مہینے افطار اور 6 مہینے روزہ. اللہ نے جس طرح ہم کمزور تھے، نمازیں 50 تھی تو کہاں 50 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے واسطے سے 50 سے 5 کر. اور مزے کی بات یہ جیسے حدیثوں میں آتا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے حبیب جاؤ 5 نمازیں اپنی امت کو دے دو، لیکن یہ پڑھیں گے 5 ثواب پورے 50 کا ہی دوں گا. اتنا سخی اللہ، پڑھیں گے 5 اور ثواب پورے 50 کا. تو روزے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر 30 کر دیا. جب مزے کی بات دوسری تفریح، ایک روزے کم ہو گئے، دوسرا پہلی امتوں کے اندر سورج جب غروب ہوتا ہے افطاری کر لی. لیکن اگر جس طرح کئی ہمارے لوگ جلدی افطاری چلو کھانا بعد میں کھائیں گے، تو کھانا کھانے سے پہلے اگر آنکھ لگ جائے تو روزہ شروع ہو جاتا ہے اگلے دن کا روزہ. اور ایسے ہماری شریعت میں بھی شروع میں تھا. ایک صحابی رسول تھے، وہ بیچارے بہت تھکے ہوئے، فقر و فاقہ کا زمانہ تھا مدینہ میں، زمیندار کھجوروں کے باغ میں تھا، تھکے ہوئے. ایک دن اسی طرح بس روزہ رکھا، دوسرے دن رکھا، تیسرے دن تو نڈال ہو گئے. جب آئے روزہ کھولا سوائے پانی کے اور کچھ نہیں. کیسی زندگی تھی صحابہ کی. بیوی کے آنسو آ گئے کہ چلو میں تو گھر میں ہوں لیکن یہ سارا دن کام بھی کرتا ہے اور آج 2 یا 3 دن ہو گئے فاقہ، دن کو روزہ، اس وقت پانی پر افطار. کہنے لگی میں جاتی ہوں ذرا ملے. کسی اپنے جاننے والی سے کہا کہ خامن کی حالت خراب ہے، اگر کچھ کھجور یا کھانا مل جائے. اللہ کی شان کھانا مل گیا، لیکن ادھر اللہ کا کرنا یہ 3 دن بعد ادھر کھانا ملا تو وہ تو بیچارے نڈال تھے فاقے سے. افطاری کی پانی سے جتنا بیوی نہیں آئی تو آنکھ لگ گئی. بیوی آئی تو انا للہ، اب بیچارے کا 4تھا روزہ شروع ہو گیا. اور پھر وہ صحابی برداشت نہ کر سکے، دوسرے دن آنکھ کھلی بے ہوش ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. ایمان والو اب ساری رات چاہے سو یا کچھ بھی، اب تمہارا روزہ ختم. سمجھے، سو کر کے بھی اٹھو تو کھانا کھاؤ طلوع فجر سے پہلے پہلے. یہ اللہ نے بھی اس امت پر اتنی تخفیف کی. تو بہرحال کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے جس طرح پہلے لوگوں پر. کیوں اللہ؟ لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے ہیں اے ایمان والو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی کے لغوی معنی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو بچنا ہے، بچنا. جس طرح حکیم کے پاس کہتے ہیں تو، اور فارسی میں پرہیز کرتا تو کہتا ہے بھائی یہ سونے کو پوچھتا ہے، بوڑھے کو بھی جوان کر دے گا، فلاں بیماری کو دور کرے گا، لیکن پرہیز بھی کرے گا. پرہیز تو تقوی کا معنی بھی پرہیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے میں بھی تمہاری زندگی میں تقوی یعنی بچنا، پرہیز کرو. کس سے؟ گناہ سے. جس طرح رمضان میں عملی پریکٹیکل اللہ کرواتا ہے کہ بھائی روز صبح سحر کے بعد جیسے اذان ہوتی ہے اب بچو، کھانے سے بچو، پینے سے بچو، شادی شدہ بیوی سے بچو. اللہ حلال چیز سے بھی پریکٹیکل کرواتا ہے. حلال ہے کھانا، گھر میں حلال ہے پینا، حلال بیوی حلال. لیکن کیوں؟ تاکہ یہ مشق ہو جائے. جس طرح نمرودوں کو وہ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو خوب سختیوں میں کراتے ہیں تاکہ پختہ ہو جائے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ وہ مشق کروا رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے حلال چھوڑا، حلال پینا چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، تو میرے بندے پھر اسی طرح جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان سے بھی اسی طرح بچو جس طرح روزے میں کھانے پینے سے بچتے ہیں. بد نظری سے بچو. بد نظری صرف یہ نہیں کہ بازاروں میں، اسلام آباد کی مارکیٹوں میں گندی بے پردہ بے دین جہنمی عورتوں کو دیکھو، بلکہ نیٹ کے اندر بھی فیس بک کھول لی، یوٹیوب کھول لی یا اور کوئی غلط استعمال کیا، گندی عورتوں کی تصویریں آتی ہیں، ویڈیو آتی ہیں، ان کی گند غلط ہے. وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، آپ کا ابو نہیں دیکھتا، امی نہیں دیکھتی، آپ کے استاد نہیں دیکھتے، لیکن تو این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہے.
یہ گناہ سے بچے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ روایت حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا، فرمایا میں ایسے اپنے امت کے لوگوں کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال بیضا تہامہ، فرمایا جو تہامہ کے علاقے کے پہاڑوں کی مقدار میں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کی نیکیوں کو خدا پاک پہاڑوں جیسی ضائع کر دیں. حضرت صوبان کام گئے، اللہ کے رسول صفہم لنا وجدہم لنا، اللہ کے رسول وہ بد نصیب انہوں نے جو نیکیاں پہاڑوں کی برابر کر کے بھی مٹی پڑ جائے گی ضائع. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اما ہم اخوانکم، وہ تمہارے مسلمان تمہارے ہی بھائی ہوں گے. یا خضون من اللیل کما تأخذون، وہ بھی راتوں کو تہجد بھی پڑھیں گے جس طرح تم پڑھتے ہو. پھر جرم کیا ہوگا؟ فرمایا جرم یہ ہوگا کہ میں تمہاری امت مسلمہ سے ہوں گے، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، لوگوں کے سامنے بزرگ ہوں گے، امام ہوں گے، قاری ہوں گے، تبلیغی ہوں گے، اور تصویر ہاتھ میں کہ لوگ دے رہے ہیں، بزرگ آدمی ہیں. اذا خلو، جب اکیلے ہوں گے، کنڈی لگی ہوئی کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر وہ حرام کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ موبائل کے لیے بالکل اس وقت بھی سمجھ آتی ہوگی صاحبوں کو، اکیلے تو گناہ نہیں، وہ تو ساتھ کوئی گندی لانی پڑتی ہے. کوئی شراب پیتا ہے تو اکیلے بھی شراب لائے گا، ساتھ زنا کرے گا تو زنا والی کو لائے گا. یہاں تو حدیث میں اذا خلو، خلوت، تنہا ہوں گے تو حرام کاری کریں. اب تنہائی میں اس بے ایمان نے یہودیوں نے ایسی چیز نکال دی کہ بہت ہی کوئی مضبوط دل پردے والا ہے جو گناہ سے بچے. سمارٹ فون رکھتا ہے. اسی میں استاد مولانا تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ اور تلقین بھی ہے کہ یہ سمارٹ فون اتنا بڑا فتنہ ہے جو ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے. اچھی چھوٹی بچیوں کے عزت کے جنازے میں بڑے بڑے معزز تباہ ہو گئے. بچیوں اور بچوں چٹن چل رہی ہے، تعلق قائم ہو رہے ہیں، نکل رہی ہے. اور اس کے علاوہ چھوڑو آخرت کا اتنا نقصان ہے. جائز کام کے لیے بھی آدمی وہ گوگل یا کوئی کھولتا ہے کوئی جائز کام دیکھنے کے لیے تو اس سے گندگیاں سامنے آ جاتی. بلکہ کسی عالم مولانا طارق جمیل جیسے ایسے اچھے اچھے بزرگوں کے بیان سنے تو اس میں بھی یہ ہمارے اختیار میں اشتہار آ جائے گا درمیان. اس میں ننگی اور آدھی ننگی اتنا بڑا ہے. نفس بھی شیطان بھی کسی وقت کھل گیا تو بس اللہ معاف کرے. پھر یہ جس طرح پیٹرول ڈالتے جاؤ آپ بڑھتی چلی جائے. کچھ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. حسد سے بچو، کینے سے بچو. اپنے پڑوسیوں کے حقوق، خامد ہے تو بیوی کے حقوق، باپ ہے تو اولاد کے حقوق، اولاد ہے ماں باپ کے حقوق، اب مسلمانوں کے حقوق، ہر ایک کی خبر گیری رکھیں. عزیز و اقارب کی، گوانڈ کی. دکاندار ہیں آپ یہاں کام ہیں تو وہی جو جتنی حدیثیں ہیں گوانڈ کی، پڑوس کی، تو یہاں آپ کے پڑوس کے آپ کے بھائی دکاندار ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے اللہ کی صفت ہے، معاف کرو معاف کرو، خیر خیر کا جذبہ پیدا کرو. ہر ایک کو جوڑو اپنے ساتھ. پیار اور فضا کی وہ فضائیں بنا دو اپنے اندر. پھر دیکھیں رمضان کا نور حاصل ہوگا. لیکن میرے بھائیوں اب قرآن روزے کا مقصد تو اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، اس لیے رکھواتا ہوں تاکہ آئندہ بھی گناہ سے بچو. اب وہ روزہ خواب بچائے گا، روزہ رکھ کر کے بھی غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بھی وہ اس میں لگا ہوا گناہ کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے. وہ تو روزے کا نور سارا ختم کر دے گا. بزرگ بڑی بڑی پیاری مثالیں دیتے ہیں. ہمارے بزرگ سے فوت ہو گئے ہیں انڈیا کے، حضرت مولانا بلال الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان کی مجلس کی ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب میرے استاد بھی ان کے سامنے یوں بیٹھتے تھے، بہت بڑے بزرگ. تو ایک دفعہ فرمانے لگے، گرمی کا مہینہ تھا اور اب میں تو گرمی زیادہ ہوتی ہے. مدینہ شریف گئے تو ساتھیوں نے کہا چلو حضرت آپ کو آج سیر کراتے ہیں مدائن کی، جدھر نبیوں کی بستیاں ہیں نا ملک شام کے رستے میں. تو کڑاکے کی گرمی تھی تو وہاں تو گاڑیاں بڑی سہولت والی ہیں، ایسی گاڑیاں ہیں.
تو چل پڑے ہم، تو حضرت فرماتے ہیں مجھے گرمی لگی، میں نے کہا بھائی اے سی نہیں چل رہا کہ حضرت چل رہا ہے اے سی کہ کولنگ نہیں، پھر اس نے کہا حضرت تیز کر دیتا، اے سی کو فوراً تیز کر دیا، پھر کہتے ہیں بھائی پھر بھی کولنگ نہیں ہو رہی، کوئی ٹھنڈک نہیں، حضرت کیا بات ہے، یہاں تو اب اگلی والے کو تو اتنا پتہ نہیں چلتا، ڈائریکٹ ہوا لگتی، تو اچانک انہوں نے دیکھا تو شیشہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تو وہاں سے وہ کولنگ ضائع ہو رہی تھی، لو آ رہی تھی۔ اللہ والے ہر چیز سے عبرت کا درس نکالتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے گاڑی والوں سے، دیکھا نا آپ نے اے سی کو فل کر دیا، کولنگ بھی فل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ضائع ہو رہی تھی، ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ کھڑکی کھلی ہوئی۔ روزہ بھی تقویٰ پیدا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کھڑکیاں بند رکھو۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ تو اپنا اثر دکھاتا ہے، اللہ کی محبت بھی، اللہ کی اور تقویٰ بھی، خوف خدا بھی، خشیت الہی بھی، لیکن تقوی کی روزے کی کولنگ تب ہوگی جب وہ کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ کھڑکیاں دروازے، یہ کان غلط استعمال نہ ہو، یہ آنکھیں بند کر دو حرام دیکھنے سے، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے، کانوں کو حرام سننے سے، غیبت سننے سے، اور موسیقی کی لعنت سننے سے، اور ظاہری باطنی ان دونوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ رائے کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک خیر و عافیت سے اللہ پہنچائے، اور جس طرح رمضان المبارک کا حق ہے اللہ تعالیٰ وہ حق پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔